بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتون کو زد پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری سره موجود یم. د دوی سره به مونږ چې کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ د فروری په 28مه نیټه اسلام آباد ته د راتلو اعلان کړی دی. د هغې دپاره د دوی تیاریانې روانې دي او که نه. او دې نه علاوه چې کوم ټرانسپیرنسي انټرنیشنل رپورټ مخې ته راغلی دی او دې سره سره چې کوم آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ټلیفوني رابطې باندې د خلکو سره خبرې کړي دي او چې کومې د صدرتي نظام خبرې کیږي او دې سره چې کوم مهنګایي ده په ملک کې او چې کوم پاکستان ډیموکریټک موومنټ دی او دې سره سره چې کوم الکترانیک ووټینګ مشین دی د افغانستان چې کوم موجوده صورتحال دی او د سب کا فاټه د خلکو چې کوم مسایل دي د موجوده حکومت ته چې کوم کارکردګي ده او د نیب په اړه په دې مختلفو سیزونو بیا دوی سره خبرې کوو. سید نیر حسین بخاری آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. 27 فروری کو بلاول صاحب نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے تو اسلام آباد آنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حکومت چلی جائے گی؟ دیکھو ہمارا مقصد تو یہی ہے لانگ مارچ کا کہ اس حکومت سے ہم نجات حاصل کریں، قوم کو نجات دلوائیں. اور قوم جو جس طرح پس رہی ہے ان کے دور حکومت میں پچھلے 3.5 سالوں سے، تو اب تو کوئی پرسان حال نہیں ہے قوم کا. غریب پس گیا ہے، محنت کش رو رہا ہے، کسان رو رہا ہے، سرکاری ملازم رو رہا ہے، سوائے ان کے کہ جن کے اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے، جن کے بل حکومت دیتی ہے نا، بجلی کے بل اور پیٹرول کے بل حکومتی لوگوں کے، وہ پریشان نہیں ہے. باقی تو ہر شخص پریشان ہے. تو ہمارا موقف یہی تھا ہمارے چیئرمین کا، ہماری پارٹی کا، کہ عوام کو سہولت تب مل سکے گی کہ ان حکمرانوں سے نجات حاصل ہو، نئے انتخابات ہوں اور نئی قیادت سامنے آئے. کیا موجودہ وقت میں نجات ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان سے مسائل حل نہیں ہو رہے. یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سوائے ان کی گالی گلوچ کے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. نااہل لوگ ہیں، انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، ناتجربہ کار لوگ ہیں. تو ان سے حکمرانی نہیں چلتی. ہاں یہ گالی گلوچ کر سکتے ہیں تو کرکٹ وکٹ کو کھیل سکتے ہیں، لیکن حکومتیں چلانا، امور مملکت چلانا اور کام، اور کرکٹ کھیلنا اور کام ہے. اب تک جو انہوں نے حکومت چلائی ہے 3.5 سال سے چلا رہے ہیں وفاق میں، اور خیبر پختونخوا میں تو 8 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، عوام سے آپ ملاقات کرتے ہیں، آپ پبلک میں جاتے ہیں، تو پبلک اوپینین کیا ہے؟ مجھے تو کوئی ان کے حق میں پبلک اوپینین نظر نہیں آتی، چاہے وہ KPK ہو، چاہے اسلام آباد ہو. اور آنے والے دنوں میں ابھی جو IMF کی مزید ڈیمانڈز ہیں اس میں تو پھر انکم ٹیکس بھی بڑھے گا، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اور خورد و نوش کی چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا GDP گروتھ ریٹ 5.37 ہے. اس کا امپیکٹ جنرل پبلک پہ کیوں نہیں آیا؟ مطلب ایک اگر پروڈکشن کسی چیز کی بڑھی ہے تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. اور اگر سپلائی مناسب ہو، ڈیمانڈ کی حد تک ہو تو بیلنس رہتا ہے. اگر وہ سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے، کموڈٹی آپ کے پاس زیادہ، تو قیمتیں نیچے گریں گی. لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، فراڈ کرتے ہیں. IMF کی بات آپ نے کی، IMF کی جو شرائط ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی IMF کے پاس گئی ہے، نون والے بھی گئے ہیں، تو ان کے جو موجودہ شرائط ہے کیا کہیں گے آپ؟ پیپلز پارٹی نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کی نہیں جاؤں گا. تو پہلا جھوٹ تو اس کا یہ ہے. اب خودکشی تو اس نے کی کوئی نہیں ہے، IMF کے پاس چلا گیا. اور IMF کے پاس بلا شبہ جب آپ کی اکانومی ڈسٹرب ہو جائے تو آپ ضرور ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں. لیکن ان سے پوچھیں کہ فارن ایکسچینج ریزروز وہ چائنا سے آپ ابھی لینے گئے ہیں، سعودیز نے آپ کو دیا ہوا ہے، سعودیز نے آپ کو کریڈٹ پہ آئل دیا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ بڑھ نہیں رہے ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ آپ نااہل لوگ ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی کہتے ہیں جی ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. بابا $25 بلین کی ایکسپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 میں چھوڑی تھی، اور اس وقت ڈالر 96-98 روپیز کا تھا. آج ڈالر 176-78 روپے کا ہے. اور پھر بھی اتنے بلین ڈالرز کی
ہی اگر ہوں تو پھر ڈی ویلیو کرنے کا روپیہ ڈی ویلیو کرنے کا کوئی بینیفٹ تو نہ آیا ملک کو، قوم کو نہ آیا۔ قرضہ کہاں سے پہنچ گیا پاکستان نے جو قرضہ لیا؟ جی ہاں وہ قرضے جو ہیں کتنے بڑھ گئے ہیں۔ ابھی یہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں، 7.2 ٹریلین آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے ٹیکسز کا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر 7.2 ٹریلینز ہوں گے تو آپ کی جی ڈی پی کی بنیاد پہ آپ کو بینیفٹ ملنا چاہیے، لیکن آپ ٹیکسز بڑھائیں گے عوام اور پس جائیں گے۔ بالکل۔ آپ کو ساری انتظامات کا اختیار دیا گیا ہے 27 فروری کے حوالے سے، اب تک کیا تیاریاں ہیں؟ ہم نے اس ایشو پہ کل میں نے اپنے پنڈی اور اسلام آباد ڈوین کی میٹنگ کی ہے، میں نے آفس بیررز کو بلایا تھا کیونکہ وینیو اسلام آباد پنڈی اسلام آباد ہے، تو ہماری یہ تنظیمیں اسی ڈوین کی جو تھیں وہ ایک میزبان تنظیمیں ہوں گی۔ ہمارے باقی آفس بیررز جو ہیں سینٹرل پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب کے پی کے وہ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، لیکن بنیاد یہ ہے کہ یہاں پہ میزبانی ہمیں کرنی ہے اور اس کا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو میں آپ خود مانیٹر کروں اور تنظیموں کے ساتھ کوارڈینیٹ کروں، تو ہم نے کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں اور انشاءاللہ بڑا بفٹنگ مینر میں ہمارے لوگ جہاں ہوں گے اور چیئرمین بلاول کا اور باقی جو لوگ ملک سے دیگر حصوں سے آئیں گے ان کا ہم استقبال کریں۔ موجودہ صورتحال کے مطابق لوگوں کو آنا بھی چاہیے؟ دیکھیں ابھی وہ جس قسم کی مہنگائی ہو گئی ہے، ایک سفید پوش آدمی کے تو دسترس سے چیزیں نکل چکی ہیں، وہ اپنے بچوں کو نہ تو ان کی فیس دے سکتا ہے، نہ ان کو اس قسم کی خوراک مہیا کر سکتا ہے جو جس کی نیوٹریشن ویلیو ہو آپ کہیں، وہ نہیں دے پا رہا اس کو۔ کیا پیغام دیں گے خاص کر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور عوام کو 27 فروری کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ وہ عوام سے رجوع کریں، عوام کے پاس جائیں اور انہیں سمجھائیں یہ پیپلز پارٹی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ چیئرمین بلاول کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ عوام الناس کے لیے ہے، یہ عوام کا ایشو ہے، مہنگائی، یہ بے روزگاری عوام کا ایشو ہے، اور اس ایشو پہ پیپلز پارٹی نے کال دی ہے کہ اس ایشو پہ ہم اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں اور آنے والی حکومت جو ہے عوام کی توقعات کے مطابق اس ملک کا نظام اور انصرام کر سکے۔ بالکل۔ آتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کی طرف، جو رپورٹ آیا ہے پاکستان میں کرپشن بڑھ گیا ہے اور انہوں نے جو باتیں کی تھی کہ ہم کرپشن ختم کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے جس نے بھی کرپشن کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو چور مچائے شور والی بات ہے، چوریاں یہ خود کر رہے ہیں اور ڈاکے یہ خود ڈال رہے ہیں۔ چینی میں دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھ لیں پیٹرول کے ایشوز پہ دیکھیں، آپ اس پہ ایل این جی پہ دیکھ لیں، آپ اس پہ گندم سکینڈل پہ دیکھ لیں، آپ فرٹیلائزر پہ دیکھ لیں، BRT اور آپ میڈیسنز کو دیکھ لیں، تو یہ چور مچائے شور، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے تو اپنے دائیں بائیں تو دیکھ لو تمہارے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آپ نے کیا کیا، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو دی ہے، انہوں نے فگرز دی ہیں تو وہ تو بڑی الارمنگ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت 117ویں نمبر پہ تھا پاکستان، آج 143 پہ چلا گیا۔ صحیح، 16 درجے آگے گیا ہے۔ 16 درجے نہیں، زیادہ درجے گیا ہے، 143۔ ہاں بالکل، نہیں وہ 21 دیکھا نا، میں جب کروں جب یہ گورنمنٹ میں آئے 2018 میں، جی اس وقت پہ 117 نمبر تھا ان کا، بالکل، آج 143 ہے۔ تو ان کا اپنا یہ ایک موقف تھا عمران خان کا کہ اگر کرپشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر چور ہے، اس کی کیبنٹ چور ہے، تو یہ ان کے اپنے الفاظ میں، یہ تو سارے خود چور ہیں، ان کی کیبنٹ چور ہے ان کے الفاظ میں۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے بعد سے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ اقدامات کیے۔ کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ ایلیگیشن لگاتے ہیں پولیٹیشنز میں، نیب کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ کسی پولیٹیشین سے کوئی ریکوری ہوئی ہے، کسی پولیٹیشین کی کوئی کنوکشن ہوئی ہے، کسی پولیٹیشین نے پلی بارگین کی ہے؟ جتنی پلی بارگین ہوئی ہیں بزنس کمیونٹی سے اور بیوروکریسی سے ہوئی ہیں، کسی پولیٹیشین سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے۔
اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں انہوں نے پیسے کھا لیے، فلانے نے کھا لیے، اور جو بھی ہوا کرپشن کی ہے. پولیٹیشین کے خلاف یہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں، تو ان کو اپنے ارد گرد نظر کچھ نہیں آتا ان کے خلاف. اور نیب کو بھی صرف وہ اپوزیشن کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ٹریجری بینچز کے حکومتی لوگوں کے خلاف تو کوئی مقدمات نہیں. اگر کوئی کمپلینٹس ہیں تو ان کی انویسٹیگیشن ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے 40 کرپٹ ترین ملکوں میں شامل ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا، یہ ان حکمران ذمہ دار ہے اس بات کے. اس کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پہ ہے. اور نعرہ تو انہوں نے لگایا تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، پر جب سے یہ آئے ہیں تو کرپشن میں تو مزید اضافہ ہو گیا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے بعد سے، یا مطلب جو پہلے کرپشن ہوا ہے اس میں اس رپورٹ میں مالی کرپشن کا ذکر نہیں ہے. پھر کس کرپشن کا ہے؟ کرپشن بیڈ گورننس ہو تو بیڈ گورننس کے نتیجے میں کرپشن بڑھتی ہے. نااہل گورننس ہو، انکمپیٹنٹ لوگ ہوں تو کرپشن بڑھتی ہے. اور ان کے اپنے ایک جو ان کا سیکٹری انفارمیشن تھا، بلکہ ان کے اپنے ایم این اے نے کہا کہ ان کی کیبنٹ پارلیمنٹ میں کہا کہ پارلیمنٹ میں کہا اس نے کہ ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں، اور یہ کیا دیکھا جائے کہ جو کل موٹر سائیکل، اسکوٹر اور چھوٹی گاڑی میں تھے، آج لینڈ کروزروں میں گھومتے ہیں اور ہوائی جہازوں کے مالکان بنے بیٹھے ہیں، جو پرائیویٹ جیٹس رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو یہ کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ ان کے میں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا تھا. وزیراعظم عمران خان نے، آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ جو اتوار کے دن لوگوں کے ساتھ اس نے بات کی ہے کہ کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اگر اگلے انتخابات میں ہماری حکومت آئی. بات چھپنے کی نہیں ہے، بات آپ بھاگ جاؤ گے. میں قومی اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہوں. جب شوکت عزیز پرائم منسٹر تھا تو میں قومی اسمبلی میں، جب میں ایم این اے تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب اس نے کیریئر شروع کیا اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میں کونسلر بنوں گا. اور میری یہ بات رکھیں، جب یہ ٹرنر ختم ہوگا شوکت عزیز آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور شوکت عزیز 2007 کے بعد پاکستان میں نظر نہیں آیا. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ 2023 سے پہلے یہ موضوع بھاگ جائیں گے اور پھر یہ نظر نہیں آئیں گے ادھر. ان کے سٹیکس کوئی نہیں اس ملک میں، نہ اس کی اولاد ہے ادھر، ہاں جی، نہ اس کے کوئی اور سٹیکس ہے. اور وہ چلا جائے گا، اولاد اس کی بیرون ملک بیٹھی ہے، تو اس کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ؟ مطلب اس کو خود چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ یہاں سے بھاگ جائے گا. صحیح. جو لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ اس نے باتیں کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے نکالا تو پھر میں بہت زیادہ خطرناک ہوں گا روڈوں پہ، سڑکوں پہ. اشارہ کس کی طرف ہے؟ سیاسی پارٹیوں کی طرف ہے. یہ بذات خود ایک کمزوری کی نشانی ہے. صحیح. یہ گفتگو بذات خود کمزوری کی نشانی ہے. اگر مجھے نکالا تو یہ تھریٹ کرنے کی کوشش. جن کے پاس قوت اور طاقت اور عوامی تائید حاصل ہو وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرے عوام اگر لے کے آئے ہیں تو وہی میرا دفاع کریں گے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ ان کی کمزوری کی نشاندہی ہے. بالکل. تو یہ بھی اس نے کہا ہے وزیراعظم آفس میں بیٹھ کر میں پورا دن ان لوگوں کے تماشے دیکھتا ہوں. وہ اس نے خود تماشا لگایا ہوا ہے پوری قوم کے ساتھ. جب سے وہ آیا ہے پوری قوم کے ساتھ تماشا لگایا ہوا ہے. کوئی ایسا قدم اس گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا جس سے عوام الناس کو، جنرل پبلک کو کوئی ریلیف ملی ہو. آپ کو میں کہتا ہوں ابھی یہاں یہ قریب کسی اوپن مارکیٹ میں چلے جائیں، پوچھ رہے لوگوں سے. میں نے انٹرویو کیے ہیں لوگوں کے، لوگوں کی کیا صورتحال ہے. بہت تنگ ہے. صدارتی نظام کی بھی باتیں ہو رہی ہے. کیا موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدارتی نظام کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ تو ایشوز سے قوم کو ڈیٹریکٹ کرنے کی بات ہے. توجہ ہٹانے کی بات ہے. جو ایشوز ہیں، جو مہنگائی ہے، کرپشن ہے، نااہلی ہے، بد انتظامی ہے، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس بحث کو چھیڑا گیا ہے. پاکستان کا ایک جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پارلیمانی نظام ہے
اور یہ 1973 سے ابھی تک چل رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس کو سوٹ کرتا ہے, اور نہ ہی موجودہ اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو چینج کرے. یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جس نے آئین بنایا ہے, اور اس آئین میں امینڈمنٹس جتنی بھی ہیں اسی فریم ورک میں جو اس کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق ہی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, اس سے بیونڈ یہ نہیں جا سکتے. اور یہ تو جان بوجھ کے ایک اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا سلسلہ ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. پاکستان کے لیے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے حالات واقعات کو مد نظر رکھ کے یہ آئین بنایا ہے اور جمہوری اور پارلیمانی نظام رکھا ہے. اور اس میں جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ اس پہ ایگری نہیں کریں گے. پرویز مشرف کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا جو صدارتی نظام کے حوالے سے کیس کی سماعتی پھر فیصلہ تھا وہ بھی آیا ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا صدارتی نظام مطلب اس طرح لاگو دیکھیں کر یہ سکتے بات ہیں؟ عدالتوں کی نہیں ہے, بات سیدھی سی ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے, اور آئین میں جو آئین وہ جو قابل عمل ہے, جو قابل عمل رہا, اور اس کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. اور فیڈریٹنگ یونٹس نے یہی کہا کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام ہی چل سکتا ہے, اور وہی پاکستان کے لیے سود مند بھی ہے, اور وہی ڈیلیور کر سکتا ہے. پاکستان کے لوگوں کے جو موجودہ مسائل ہیں کس کو قصوروار ٹھہراتے ہو, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس میں وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی اتھارٹی کو ٹرانسگریس کیا ہے, جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی اتھارٹی ہے. یہ 1953 سے آپ آنورڈ دیکھ لیں, اور ہسٹری میں چیزیں بڑی واضح ہیں کہ کس نے کیا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آمریت سے بہت زیادہ نقصان ہوا اس ملک کو. جمہوریت ایک ایسا نظام ہے کہ جو عوام کی رائے سے بنتا ہے, اور عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نظام کو آگے لے کے چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. جہاں پہ ابسٹرکشنز آتی رہی ہیں, سسٹم ڈسکنٹینیو ہوتا رہا, تو پھر چیزوں میں ریفارمز نہیں آ سکتی, چیزیں ریفائن نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان اتھارٹیز جنہوں نے ٹرانسگریس کیا, اپنی اتھارٹی کو تجاوز کیا, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ اور لوگ ہیں, تو پھر اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. سابق صدر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سیاست میں پرمننٹ فرینڈز اور فوز نہیں ہوتے, اور پالیٹکس میں یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. اور ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ 77 میں ہمارے خلاف پی این اے کی موومنٹ تھی, اور پھر 81 میں ہم ایم آر ڈی بنا لی تھی ہم نے, اور ایم آر ڈی میں وہی لوگ تھے جو پی این اے میں ہمارے خلاف تھے. تو یہ سیاست میں الائنسز بنتے رہتے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن کو اپنا کردار بہتر طریقے پہ ادا کرنا چاہیے تھا, جس کے لیے یہ پیش رفت ہوئی ہے. زرداری صاحب اور بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کے استقبال ظہرانے میں تشریف لے گئے. اس کے بعد وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس بھی گئے, اور وہ ان کی ایک تو خیریت دریافت کرنی تھی, باقی انہوں نے ظہرانے میں بلایا تھا. تو یہ روابط رہتے ہیں. بالکل ہونا بھی چاہیے. موجودہ حالات جو ہے ملک کے, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے انہوں نے کافی عرصہ پہلے علیحدگی اختیار کی, اور اب پی ڈی ایم نے بھی اعلان کیا ہے 23 مارچ کو اسلام آباد آنے کا, اور 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے کیا ہے. تو کیا اسی پہ بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے, ساتھ دیں گے ایک دوسرے کو؟ نہیں, اوبویسلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے, ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہمارا مقصد ایک ہے, مقصد ہے حکومت سے نجات حاصل کرنا ہے. اس کے لیے چاہے ہم لانگ مارچ پہلے کریں یا وہ بعد میں آئیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل کے وہ مقصد حاصل کرنا ہے. لانگ مارچ کی اپنی ڈیٹس بے شک رہیں, لیکن ہمیں آپس میں مل کے ان حکومت سے, ان حکمرانوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے. صحیح, بالکل ہونا بھی چاہیے. تو یہ جو احتجاج کی مطلب کالیں دی ہیں آپ نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ڈی ایم نے بھی, تو ان ہاؤس تبدیلی
مطلب ہونا چاہیے یا حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے؟ تو آپ دیکھیں حکومت تو ایسے دیکھیں نا آئینی طور پہ تو یہ ڈیزالو نہیں کرے گا اسمبلی. جو جس نے بنیاد یہ اپنی جھوٹ پہ رکھی ہو, جس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا IMF نہیں جاؤں گا, تو وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشنل پروویژن یہی ہے کہ ایڈوائس پرائم منسٹر کرے تو اسمبلی پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں آنا چاہیے کہ ان سے نو کانفیڈنس ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے وہ ہو. اس کے بعد دو ہی صورتحال ہے, نیا پرائم منسٹر ڈیزالو کرے یا کوئی پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکے تو آئین کے تحت آٹومیٹکلی پریزیڈنٹ کو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑتی ہے. تو ہم الٹیمیٹ چاہتے یہ ہیں کہ نئے انتخابات تب ہوں گے کہ جب اسمبلی کا وجود ختم ہوگا اور نئے انتخابات کا اعلان ہوگا. صحیح. اور جو موجودہ حکومت ہے اگر اس کو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ دیکھیں جی بات ہے کہ ہم نے تو آئینی کا راستہ اختیار کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو اور آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہ جو ابھی ہم لانگ مارچز کر رہے ہیں یہ ہم ان کے الائز کو, ہم ان کے ممبرز کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں اس ملک کو لے ڈوبے ہیں, آپ ان کا ساتھ چھوڑیں, آپ آئندہ انتخابات میں لوگوں کے سامنے نہیں جا سکیں گے. تو یہ ہمارا لانگ مارچ اس کے لیے ہے. صحیح. پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آیا ہے اور جو کافی عرصے کے بعد آیا ہے, کم از کم 8 سال اس کو لگے ہیں, اور خود پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کیا 2014 میں, اور ابھی 2022 میں 2021 میں وہ رپورٹ سامنے آیا. تو کیا کہیں گے آپ, اس رپورٹ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ایک سمجھتا ہوں ایک تھے انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹس کیے. جب سے ایشو چل رہا تھا تو آئے دن وہ پٹیشنیں فریولس پٹیشنیں ڈالتے تھے, کبھی ہائی کورٹ سے اسٹے مانگتے تھے, کبھی تو ایک تو ڈیلنگ ٹیکٹس انہوں نے استعمال کیا. ڈیلنگ کی جو ڈیلے کی ہوئی ہے اس کی بنیادی ذمہ داری PTI پہ ہوتی ہے. سیکنڈلی جو اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی اس نے بہت ٹائم کنزیوم کیا, اور اسکروٹنی کمیٹی نے ایک اور بات بڑی جی کی کہ انہوں نے کہا جی فلاں جو ہے نا وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں. بھائی اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہے ٹو ECP, تو یہ ڈیسیژنس ECP کو کرنا ہے کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں, ان کو ڈی کلاسیفائی کریں کہ نہ کریں. یہ اور بات انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیکرٹ ڈاکومنٹس نہیں ہیں, قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہاں سے پیسہ آنا چاہیے. نہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے بعد ہمارا بھی مطلب فیصلہ بنا. ہمارے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس کیا ہے ہم نے اس پہ جواب بھی دیا ہوا ہے, وہ بے بنیاد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی رجسٹرڈ ہے پارلیمنٹری, وہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی 3P کے نام سے کوئی فرم رجسٹرڈ ہے. اس کے کاغذ ہم تو کہتے ہیں ثبوت لاؤ. ہم کہتے ہیں کہ جو الزام لگاتا ہے ثابت بھی اس کو کرنا ہے. ہم نے اپنا جواب دیا ہوا ہے. ہم ہر سال اپنے اکاؤنٹس فرنش کرتے ہیں, میں بطور سیکرٹری جنرل فرنش کرتا ہوں, اور ہم انلسٹمنٹ میں ہیں. ہماری پارٹی آج بھی الیکشن کمیشن میں پارٹی سمبل رکھتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو فرق حبیب کو یا جو بھی ان کا بندہ, یار ثبوت لے کے آؤ, ایویڈنس لاؤ. پیپلز پارٹی تم نے خالی الزام لگایا ہے, اور یہ الیکشن کمیشن تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی کہتے ہیں کہ ان سے پروف مانگیں, آپ ایویڈنس ان سے مانگیں. آپ ہم سے مانگتے ہیں, اور یونیورسل پرنسپل ہے کہ جو کسی کے خلاف الیج کرتا ہے وہی اسٹیبلش کرتا ہے, ایویڈنس وہ لاتا ہے. تو ان کو ایویڈنس لانی چاہیے ہمارے خلاف اگر ان کے پاس ہے تو اب تک کچھ دیے ہے الیکشن کمیشن کو؟ اب تک کچھ دیے ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی شہادت تو لے کے آئے ہیں. صحیح. ان کے حوالے سے تو اکبر ایس بابر بہت کچھ الیکشن کمیشن میں دے چکے ہیں. ہمارے خلاف کچھ شہادت تو لائیں, کوئی ایویڈنس تو لائیں. ہم ہر سال اپنے اکاؤنٹس فرنش کرتے ہیں اور میرے سگنیچرز کے ساتھ جاتی ہے ادھر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کا جو رپورٹ ہے اپوزیشن کے پاس ایک اچھا موقع ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر
جس طرح اکبر ایس بابر کا کیس ہے اور یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ انہوں نے بہت سارے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ڈسکلوز نہیں کی، کنسیلمنٹ ہے، ڈکلیئر ہی نہیں کیے ہوئے. اسٹیٹ بینک سے جو رپورٹ آئی ہے وہ ان کے خلاف ہے. پھر ایسی رپورٹ بھی آئی ہے کہ ایک تو پاکستانی نیشنل سے فنڈنگ ہے، ایک فورن نیشنل سے جو فنڈنگ ہے اور وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی ویسے خلاف ورزی ہے. میں سمجھتا ہوں تو اس پہ ڈیسیژن آنا چاہیے. بالکل. پاکستان فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پاکستان میں اب تک کوئی خاص مثال موجود نہیں ہے سزا کا. دیکھیے اب جو نیا قانون آیا ہے 2017 میں الیکشن ایکٹ میں، اس میں تو ہے کہ وہ پارٹی کو جو ہے نا وہ ڈیفنکٹ پارٹیز ہو جائیں گی. وہ کیا ہر سیاسی پارٹی کا فارن فنڈنگ کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کو اس پر فیصلہ ہونا چاہیے؟ وائی ناٹ؟ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ الزام ثابت کرے نا. اور ذمہ داری اور اونس تو اس پہ ہے جو الزام لگاتا ہے، وہ اسٹیبلش کرے. بالکل. کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی پہ آتے ہیں. مہنگائی جو ہر غریب رو رہا ہے موجودہ حالات میں، بہت پریشان ہے غریب طبقہ مہنگائی کی وجہ سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی بیسیکلی ان سے اکانومی بن نہیں پائی، ان سے اکانومی بن نہیں پائی، اکانومی کو یہ بہتر نہیں کر سکے. یہ سارا سہارا لیتے ہیں پچھلی حکومتوں پہ، پھر کہتے ہیں کووڈ کا. بات ہے ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور اگر آپ جو آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس ہے آپ اس میں اگر اضافہ نہیں کرتے تو ایک غریب کو تو روٹی چاہیے نا. اس کو موٹر سائیکل نہیں چلائے گا تو سائیکل چلا لے گا، اس کا سبسٹیچیوٹ ہے. پیٹرول کم استعمال کرے گا، پبلک ٹرانسپورٹ کرے گا، لیکن روٹی کا سبسٹیچیوٹ کوئی نہیں ہے. پیٹ بھرنے کے لیے اس کو روٹی چاہیے، اس کو اجناس چاہیے. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو ایٹیبلز ہیں ان کی پروڈکشن بڑھے، اور اگر ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہیں تو وہ چیزیں امپورٹ کریں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے تو ہم ہر چیز سوائے پیٹرول، وہ بھی خیر ہم ہر چیز اس ملک میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. گندم، چاول، سبزیاں، دالیں، آئل، ایوری تھنگ. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے. جب پیٹ بھرا ہوگا تو وہ سارے کام کر لے گا. وزیر اعظم سمیت وفاقی وزراء کا یہی کہنا ہے کہ دنیا کی نسبت پاکستان میں مہنگائی کم ہے. ہاں وہ اس لیے نا کہ ان کو اپنے جیب سے پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا. اگر وزیر اعظم کے اپنے جیب سے پیسہ خرچ ہو تو اس کو مہنگائی کا احساس ہو. اگر وزیر اعظم کے وزراء اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے کھانا کھائیں، بجلی کا بل دیں، تو پھر ان کا بل سرکار دیتی ہے. وزراء کا بل سرکار دیتی ہے، وزراء کا پیٹرول سرکار دیتی ہے. تو ان کو کیا احساس ہے مہنگائی کا؟ مہنگائی کا تو اس کو احساس ہے جو اپنی گرہ سے خریدتا ہے، وہ اپنی پاکٹ سے خریدتا ہے، اس کو پتہ ہے مہنگائی کیا چیز ہے. بالکل. 2018 سے اب تک جتنی مہنگائی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے؟ بہت زیادہ. اور ابھی ان حالیہ دنوں میں جو دیکھیں 17% جی ایس ٹی لگ گیا ڈیری پروڈکٹس پہ، دودھ پہ. آپ یورپ میں جائیں، بچوں کی کموڈیٹیز پہ اور فوڈ آئٹمس پہ جی ایس ٹی نہیں ہوتا، جس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتا. اور اگر ہو بھی تو بڑا منیمم. کافی دکانداروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو بیچ نہیں سکتے آگے، اور اتنا مارجن لوگوں کی سکت نہیں ہے خریدنے کی. بالکل. قوت خرید ختم ہو گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بار بار کہ ہم غریب طبقے کو اوپر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور غریب طبقے کو اوپر لے آئیں گے. اوپر بھیج دیں گے کہیں، میرا خیال ہے. اوپر کہاں سے لائیں گے؟ غریب تو بیچارہ پس گیا ہے. وہ تو اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے. اور اس سے پوچھو یہ لنگر خانے شانے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. موجودہ حکومت کے لیے مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے، یا اور بھی انہوں نے اس طرح کوئی خاص کام نہیں؟ مہنگائی کے علاوہ دیکھیں کہ کوئی گورننس نہیں ہے نا. اگر ان کی گورننس بہتر ہوتی تو مہنگائی نہ ہوتی. اگر ٹائملی یہ ایل این جی امپورٹ کرتے تو آج گیس کے بحران نہ ہوتا. ٹائملی اگر پیٹرول امپورٹ کرتے تو اس کا بحران نہ ہوتا. ٹائملی اگر یہ ایسے نااہل
لوگ ہیں کہ اپنی گندم بیچ دی پھر امپورٹ کر رہے ہیں، اپنی چینی ایکسپورٹ کر دی اور پھر مہنگے داموں خرید لیں. اس کو نائل ہی نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم جتنی مہنگائی کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے تو آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے، اس کو کیا پیغام دیں گے؟ ہی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. اس ملک کے عوام کی جان چھوڑے کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے 5 سالہ مدت پورا کرے گی؟ ہماری تو کوشش ہے کہ یہ نہ کرے، کیونکہ جتنا عرصہ یہ زیادہ اقتدار میں رہیں گے ملک کے لیے مسائل بڑھیں گے. بالکل. ان کی جو کارکردگی ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ کارکردگی ان کی نیگیٹو ہے، صفر سے بھی نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے. ورنہ عوام کا یہ حال نہ ہوتا اگر ان کی کارکردگی بہتر ہوتی. بخاری صاحب، اس کو لوگوں نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا کہ ہم تبدیلی لے آئیں گے. اب تک تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ یہ تو عوام سے پوچھے نا. آپ کو بھی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان بجائے آگے بڑھنے کے وہ پیچھے اس کی اکانومی بھی جا رہی ہے. اس کو وہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے. تو ہمیں تو نظر نہیں آتی. اور عوام نے ووٹ، خیر یہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، عوام نے کس حد تک دیا ہے اس پہ میرا ایک بڑا بگ کوشچن مارک ہے. عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. لوگوں کو جو تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ وہ دیکھ لیں کہ اگر ان کو تبدیلی نظر آتی کہ نہیں آتی، اس تبدیلی کے ثمرات کیا ہیں، بہتر ہیں یا برے ہیں. ہمیں تو اس تبدیلی کے ثمرات برے لگ رہے ہیں. پتہ نہیں جنہوں نے ووٹ دیا ان کو برے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. لیکن ایک کامن آدمی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، جو کامن سرویز ہیں، وہ تو ان کے خلاف ہے. بالکل. لوگ بھی نکلتے ہیں. آپ لوگ جب بھی کال احتجاج کرتے ہیں تو پنڈی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نکلتے ہیں. معیشت کی بہتری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. کیا معیشت بہتر ہوا ہے؟ جو 5 ان حکمرانوں سے نہیں ہوتی. اور یہ جو فیک انہوں نے دیے ہوئے ہیں فگرس، یہ فیک فگرز ہیں 5.37 جی ڈی پی. یہ اگر جی ڈی پی ہو تو اس کا امپیکٹ جو ہے عوام پہ پڑے، ان کی زندگیوں پہ پڑے، ان کی روزمرہ کے حالات پہ پڑے، اس کا امپیکٹ تو نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہے یہ بات. صحیح. 2023 انتخابات کی بھی تیاریاں شروع ہیں. لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ شاید الیکشن پہلے ہو. تو پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے؟ اور دوسرا، سندھ پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی نظر ہے کہ ہماری حکومت آئے گی سندھ میں. یہ ان کے پاس نہ کے پی کے میں حکومت رہے گی تو یہ وہ ان کے بس خواب ہی ہیں. ان کی کارکردگی ایسی نہیں کہ سندھ پہ 2018 میں ہماری سیٹس بڑھی ہیں 2013 سے. اور ابھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں بھی ہماری سیٹیں بڑھیں گی. کے پی کے میں بھی ہمارے رزلٹس بہت بہتر آئیں گے، اور ایون پنجاب میں بھی ہمارے رزلٹس بہت بہتر آئیں گے. پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے اکثر وفاقی وزراء بیانات، پریس کانفرنسوں میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے سندھ میں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ اس طرح ہیں. یہ ان کو تنخواہ سی بات کی ملتی ہے نا، اور کام تو ان کو آتا نہیں ہے نہ. عوام کچھ کام انہوں نے کیا ہے، وہ تو تنخواہ سی بات کی لیتے ہیں. جتنا اچھا میڈیکل ٹریٹمنٹ سندھ میں ہو رہا ہے، این آئی سی وی ڈی کا انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، گمبٹ میں آپ دیکھ لیں، لیور ٹرانسپلانٹ کا جو ہے وہ سب سے، اور فری آف کاسٹ. زیادہ تر لوگوں سے ہم بھی سنتے ہیں کہ کے پی کے سے لوگ علاج کے لیے سندھ جاتے ہیں. ہم یہاں سے لوگوں کو بھیجتے ہیں. تو میڈیکل ٹریٹمنٹ سب سے اچھا ہے. لیکن ان کو تو تنخواہ سی بات کی ملتی ہے کہ یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ دیا، لوگوں کا علاج فری ہو رہا ہے. دوائیاں ملتی نہیں ہیں، پیناڈول تو ملتی نہیں ہے. آج میں نے پیپر میں پڑھا ہے پتہ نہیں کتنے کروڑ کی پیناڈول پشاور میں ادھر انہوں نے پکڑی ہے. بالکل اس طرح ہے. پشاور میں غائب ہوئی ہے، لوگوں کو پیناڈول ہی نہیں مل رہی. اور اکثر آج کل تو ہر بندے کے سر میں درد ہوتا ہے. سر نہیں، ابھی اس میں یہ جو کرونا ایشوز ریلیٹڈ میڈیسنز ہیں وہ پیناڈول یہ بہتر ہے. بالکل. الیکٹرانک ووٹنگ مشین، بلاول بھٹو زرداری نے بہت مخالفت کی ہے کہ ہم اس پہ ووٹ 2023 کے انتخابات نہیں یہ کرائیں تو گے. ایک طریقہ ہے نا، ریگنگ کا ایک طریقہ بنا رہے ہیں. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا.
تو جو بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں، تو ہم کہاں سے اس کو اور ابھی ان کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے، نہ یہ مشینیں خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک ویسے ایشو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ میں خود اس کمیٹی میں رہا ہوں، ایک زمانے میں 2009-10 میں ہم نے بھی کوشش کی تھی، ہم نے بھی اس کو ایگزامن کیا تھا، اور اس کے ہم نے بہت سارے بریفنگز بھی دیکھی اس کی۔ ابھی وہ سٹیج نہیں ہے۔ اگر برطانیہ میں بھی سارے الیکشنز اور باقی ملکوں میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے، تو پاکستان میں ابھی وہ سٹیج نہیں ہے۔ سیکنڈلی آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے پاکستان میں؟ صحیح، بالکل۔ اور ای وی ایم آپ آپریٹ کر پائیں گے دیہات میں؟ ابھی وہ سٹیج نہیں ہے آپ کی۔ لوگوں میں وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ لٹریسی ریٹ دیکھ رہے ہیں نا، کیا لٹریسی ریٹ ہے آپ کا؟ جہاں پہ 95-98% لٹریسی ریٹ ہو، وہاں پہ آپ پڑھا لکھا آدمی اس کو آپریٹ کر سکے گا نا۔ وزیر اعظم کا زیادہ خواہش یہی ہے کہ 2023 کے جو انتخاب، اس لیے کہ وہ جو آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اس کا بینیفٹ لیا تھا، تو ای وی ایم کو بھی مینیپولیٹ کرنا چاہتا۔ کیا کہیں گے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں، دوسرا جو مرحلہ ہے، پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی مطلب کچھ؟ بالکل، ہمارے جو آفس بیررز ہیں، ہماری کیبنٹ ہے پروونشل، وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور پہلے تو انشاءاللہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا 13 فروری کو الیکشن انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ ہم جیتیں گے، اور باقی جو سیکنڈ فیز کے الیکشنز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خاص کر ان ایریاز میں الیکشن ہو رہا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، دیر مالاکنڈ میں، تو انشاءاللہ ہم بہتر رزلٹس لیں گے۔ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں نیب آزاد ہے؟ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکردگی ہے وہ تو صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس نے حکومتی لوگوں کے خلاف تو نہ تو انویسٹیگیشن کی ہے، نہ انکوائری کی ہے، نہ کوئی مقدمات، نہ کوئی ریفرنسز فائل کیے ہیں۔ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے یا ان نے جو کام کیے، کوئی ایک ایسا کام جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ وہ میں تو بہت متاثر ہوں، ان کی پالیسی سے متاثر ہوں۔ متاثر یہ ہے کہ نہ مجھے کھانے کو ملتا ہے، نہ مجھے رہنے کو جگہ ملتی ہے، نہ مجھے روزگار ہوتا ہے جی۔ تو سب سے زیادہ افیکٹڈ تو کامن آدمی ہے، ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے۔ مجھے ایڈورسلی افیکٹ کیا ہے ان کی کارکردگی نے، میری پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، مجھے بے روزگاری نے پریشان کیا ہے، ان کی لاقانونیت نے مجھے پریشان کیا ہے، تو اس سے بندہ متاثر بہت فیض ہوتا ہے نا۔ تو ہم تو ساری قوم متاثرین میں سے ہے، جیسے ہم اسلام آباد کے لوگوں کو کہتے ہیں جو بے دخل ہو گئے ہیں کہ یہ متاثرین ہیں، تو متاثر ہو کے چلے گئے ہیں یہاں سے، ہیں جی، افیکٹڈ پیپل ہیں۔ تو اسی طرح لوگ ان کی پالیسی سے نیگیٹیولی جو ہے ان کا امپیکٹ پڑا ہے لوگوں کی زندگیوں پہ۔ کیا کہیں گے موجودہ صورتحال کے مطابق جو افغانستان کا موجودہ صورتحال ہے اور موجودہ حکومت کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے یا جو اسٹریٹجی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ قطعاً مطمئن نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کا کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے، اور پھر ان لوگوں سے انہوں نے ٹی ٹی پی سے پہلے کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے، ان کی کنڈیشن سخت ہیں۔ اور ٹی ٹی پی وہ ہے جنہوں نے ہمارے 100-150 بچہ ہمارا انہوں نے اے پی سی کا انہوں نے شہید کیا ہے۔ آج ان حکمرانوں سے پوچھو ان ماؤں کا کیا حال ہے، ان بھائیوں کا اور والدین کا کیا حال ہے کہ جن کے معصوم چہرے جو ہیں وہ ان دہشت گردی کے نظر ہوئے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں افغانستان کی سچویشن ہے کہ افغانستان کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو بھی زبانی کلامی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال، لیکن ابھی ریسنٹلی جتنے اٹیکس ہوئے ہیں افغانستان کی جانب سے ہوئے، تو اس حکومت کو یہ غور کرنا چاہیے، جو طالبان کی حکومت ادھر بیٹھی ہے، کہ پاکستان نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ
1979 سے لے کے ابھی تک افغان مہاجرین کو ہم نے پناہ بھی دی, کھانا بھی دیا, رہائش بھی دی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو سپورٹ مل رہی ہے ان کو, آلدو وہ ریکگنائز ملک نہیں ہے, لیکن پاکستان نے تمام میجر پاورز کو ریکویسٹ کی کہ انسانی بنیادوں پہ ان کی سپورٹ کی جائے, ان کو خوراک فراہم کی جائے, تاکہ جو ایشوز ہیں پبلک کے وہ کم از کم لوگ بھوک اور افلاس سے نہیں مرنے چاہیے. بالکل. افغانستان کے حوالے سے جو وزیر اعظم, وفاقی وزراء کی جو بیانات ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور جو افغان طالبان, یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جی, نااہل لوگ ہیں, ان کو ڈپلومیسی آتی ہی نہیں ہے, نہ یہ ڈپلومیسی سے کچھ حاصل کر سکیں. اس سارے ایشو پہ یہ 2 ٹاکس ہوئیں, امریکہ وڈرا کر گیا, امریکہ آپ کو بے سر و سامانی میں افغان عوام کو اور افغان کو چھوڑ گیا, اور پھر طالبان وہاں پہ آ گئے, تو پاکستان کا کردار کہاں نظر آتا ہے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی سیکورٹی موجودہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور ہمارے پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر ہماری جانب سے ان پہ اٹیکس نہیں جاتے اور ہم انشور کرتے ہیں کہ جو طالبان افغان طالبان ہیں وہ ہماری سرزمین استعمال نہ کریں, اسی طرح وہاں کی طالبان گورنمنٹ یہ انشور کرے کہ ٹی ٹی پی ہمارے خلاف استعمال نہ کرے ان کی سرزمین کو. سر کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو باتیں ہوئی تھی, 1 منٹ کی خاموشی, کشمیر انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر انہوں نے, وہ جب انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے کہا میں میڈیشن کرتا ہوں, کدھر کی وہ میڈیشن؟ اور ان کی وجہ سے انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو آرٹیکلز کو 370 کو امینڈ کر دیا اور کشمیر کا مرجر کر دیا. جو بنیادی ایلیمنٹ تھا اس کا انڈین کانسٹیٹیوشن کا, جب 1951 میں انڈین کانسٹیٹیوشن بنا تو کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا. وہ فریمر آف کانسٹیٹیوشن ہے, سوچ سمجھ کے اس کا اسپیشل اسٹیٹس. موجودہ حکمرانوں نے جو ہیں وہ ان میں وہ قوت استطاعت ہی نہیں تھی, اور بی جے پی نے اس کا اسٹیٹس ہی چینج کر دیا. اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور خاص کر کشمیر کے ایشو کو, ہمارا جو برننگ ایشو ہے بھارت کو ہم نے بارہا سمجھایا ہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق بیٹھ کے حل کرو, کیونکہ اس وقت بھارت 1948 میں گیا تھا یونائیٹڈ نیشن میں سیکورٹی کو, ہم نہیں گئے تھے, تو وہ جو قراردادیں ہیں وہ ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. سب کا فاٹا کے لوگوں وہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, تو جو مرجر ہوا ہے اگر وہ واپس FCR کا مطالبہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ نہیں جی, دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ, اور ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کو. آئے دن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں ہوتی ہیں, اور پارلیمان جو ایک ادارہ ہے جس کے پاس اختیار تھا انہوں نے کیا, اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح باقی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ڈسٹرکٹس کا اسی طرح ان کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. سر جو وعدے کیے گئے تھے سابقہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ اب تک تو کسی پہ بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. برحال جی, پھر یہ نائلی کس کی ہے؟ موجودہ حکمرانوں کی. تو یہ اس موجودہ حکمرانوں کے دور میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے نا, تو پھر یہ ذمہ دار ہے. کتن کو د پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری تفصیلی خبرې تاسو واورېدې. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سر ته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.